السلام علیکم جی۔ آج جو ہے وہ ہم ویلاگ کا آغاز اس خبر سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ہم نے اپنے گزشتہ ایک ویلاگ کے اندر جو کہ EU کے ریلیٹڈ تھا اس میں چھکا مار دیا، اور وہ چھکا جو ہے وہ باؤنڈری کے اوپر کیچ ہو گیا، اور میں نے کہا کہ چونکہ وہ ایک فرمائش آئی ہے تو اس کو کلیریفائی کر دیا جائے۔ وہ چھکا یہ تھا کہ ہم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپین یونین کے اندر جو پاکستان کا امبیسڈر ہے وہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کے یکے از کرداروں میں سے تھا، اور ظاہر ہے جہاں پہ یہ بات ہوئی، میرے ویلاگ سے پہلے وہاں پہ یہ بات ہوئی، تو کسی صاحب نے کہا کہ یار وہ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب بھی تو فورن اسائنمنٹ پہ گئے تھے۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ ہوں، مجھے کنفرم نہیں تھی، میں نے کہا شاید کا لفظ میں نے استعمال کیا، اپنے ویلاگ میں بھی ہم نے شاید کا لفظ استعمال کیا، لیکن ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب نے ہمارے ایک بہت عزیز اور محترم بزرگ دوست، تو میں نہیں کہوں گا، میرے سے چھوٹے لگتے ہیں لیکن جرنلزم میں ہم سے بہت سینئر، تو انہوں نے کئی سالوں کے بعد یاد کیا، اچھا ویسے کتنے چھوٹے لوگوں کو یاد رکھ دینا جی، وڈے آدمی نے، وڈے شہر دے وڈے اخبار کام کر دینے، تو چھوٹے بھائیوں کو بھول جاتے۔ تو خیر انہوں نے یاد کیا، ہماری تو خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا کہ ان کا فون آیا، تو انہوں نے کہا یار وہ جو ہیں وہ انہوں نے دوست ہیں، تو انہوں نے یہ کلیریفائی کیا ہے توقیر شاہ صاحب نے کہ میری جو اسائنمنٹ تھی وہ WTO کے اوپر لگی تھی، اور میں جو تھا وہ یورپین یونین میں نہیں گیا تھا، اور میں ویسے بھی 2018 میں واپس آ چکا ہوں، پاکستان کے اندر ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ غلطی لگ گئی، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، توقیر شاہ صاحب سے معذرت چاہتے ہیں ہم، اور قطعاً یہ مراد نہیں تھا کہ ان کے جو کیریئر ہے باقی تو گھٹ گالاں پہ نے سر، اسی اور کی کہہ سکنے ہیں، تو اڈ نال ہمدردی ہو گئی باقاعدہ، جتنی جناب کی میڈیا بیشنگ ہوئی ہے، کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے، اس کے بعد تو میرے جیسے جو ہے رقیق القلب آدمی کو خام خواہ آپ سے جو ہے وہ ہمدردی اور محبت ہو جاتی ہے کہ یار ایک بندے کو آپ نے ون سائیڈڈ اتنا ہی رگڑ دیا پکڑ کے ان دا لائن آف ڈیوٹی۔ تو بہرحال یہ اس کے لیے ہم ان سے معذرت خواہ ہیں، اور یہ ریکارڈ سٹریٹ کر دیا جائے کہ وہ شاہ صاحب نہیں تھے، اور جو ہیں شاہ صاحب بہت کمپیٹنٹ افیسر ہیں، اور شہباز شریف کے ساتھ چلنا ویسے بھی کسی نارمل افسر کا کام نہیں ہوتا، جس کا ایوریج کیریئر ہو وہ ٹاپ پر ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ایوریج کیریئر والوں نے جو موجودہ آپ کو دیا ہوا ہے نمونہ ہو تو آپ جانتے ہیں۔ بہرحال ہمارے وہ جو سینئر بزرگ دوست ہیں ان کے ہم نے احترام کے اندر اور ان کی بات کو ریئلٹی سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہمارا نہیں خیال کہ وہ کوئی بات جو ہے وہ درست نہیں کر رہے ہوں گے، اس لیے ہم نے کہا اس بات کو کلیریفائی کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے سینئر دوست نے کہا تھا کہ آپ چھکے بہت مارتے ہیں، لاؤ پھر ایک چھکا مارنے لگا جی میں، ٹھیک ہے۔ کنفرم نہیں ہو رہی جی یہ خبر کہیں سے، لیکن پارٹی جو ہے جس نے خبر دی ہے وہ اس بات کے اوپر قائم ہے، اور وہ پارٹی جو ہے وہ اس بات کے اوپر نہ صرف قائم ہے بلکہ اس خبر کی صحت پہ اصرار کرتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے طلعت صاحب نے گزشتہ دنوں ایک خبر دی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ملاقات ہوئی 1 on 1 جناب جہانگیر ترین اور عمران خان کی، لیکن ایک تیسرا پارٹی بھی جو تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی ٹیبل کے اوپر، اور دونوں نے اپنے اختلافات جو تھے وہ سارٹ آؤٹ کیے، اور جناب اس کے بعد پھر وہ 40 جو تھے اپنا راجہ ریاض کی سربراہی میں پوسٹر لے کے پھر پہنچ گئے وہاں پہ باہر ملک، ٹھیک ہے، تو پھر وہ پہنچے ہیں جی وہاں پہ۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی دونوں پارٹیوں نے کہا کہ جی ایسی ملاقات نہیں ہوئی، جہانگیر ترین نے بھی کہا، عمران خان نے بھی کہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہوئی ہے، اور اگر آپ اس کا ڈینائل جاری کریں گے تو میں ٹائمنگ بھی دے دوں گا اور میں مقام بھی بتا دوں گا کہ وہاں پہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پارٹی ہماری جو سورس ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خبر دیں، اگر کسی نے کہا تو ہم پھر ٹائمنگ اور وہ سارا کچھ بتائیں گے، ٹھیک ہو گئے۔ میاں صاحب سے جی کچھ لوگ ملے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ پاکستان کے لوگ یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے حکومتی اداروں کے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ چائنیز سفیر ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو کہا گیا کہ ان کے اندر ہینے مینے بھی تھے، ہیں جی، ہینے مینے لوگ بھی شامل تھے، لیکن ہینوں مینوں کے علاوہ گورے بھی شامل تھے، ٹھیک ہے۔ کوئی 3 ملاقاتوں یا آپ کہہ لیں کہ 3 مختلف ممالک کے لوگوں کی ملاقاتوں کا کچھ تذکرہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا سورس جو ہے وہ کرتا ہوا پایا جا رہا ہے، اور اس کا اصرار ہے
کہ یہ ملک کے اندر جو اس کو موجودہ اکنامک میس سے نکالنا ہے، اس سے کوئی تعلق ہے اس کا، کوئی پیکج ویکج کی بات ہو رہی ہے اور کوئی ریسکیو کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ FATF جو ہے اگلی میٹنگ بہت بری آ رہی ہے، کیونکہ برطانیہ نے ہمارے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے نا پابندیاں لگا دیں. اگر یہ خبر کسی میڈیا نے پھرولی نہیں ہے اور بڑی خوفناک خبر ہے کہ انڈیا نے برطانیہ نے ہمارے اوپر جو تازہ ترین ایک تو کرونا والیاں لائی ہیں نا، وہ نہیں معاشی پابندیاں، وہ کو 25 انہوں نے کوئی لسٹ جاری کی، میں 25 یا 22 ممالک کی اتنی نا، تو اس کے اندر ہمارا بھی نام شامل کر دیا، اور تمام ممالک وہ ہیں جہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. ہمارے اوپر اسپیسیفک جو پیرا اس کے اندر لکھا ہے، یہ اسپیسیفک ایکسپلینیشن دی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان سے پیسے جاتے ہیں اور برطانیہ سے پیسے ٹیکس اویڈڈ گرے پیسہ، میں اسے بلیک منی نہیں کہتا، گرے پیسہ، کیونکہ کمایا تو وہ ایک لیگل کاروبار سے گیا ہوتا ہے لیکن اس پہ ٹیکس نہیں دیا گیا ہوتا. یہ کوئی ڈرگ کی منی نہیں ہوتی، یہ ڈفروں گفوں کی بات نہیں ہو رہی یار، یہ تو جاہل کے بچے ہیں یار، ٹھیک ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک دنیا کے اندر گرے منی کہلاتی ہے. کمایا وہ لیگل بزنس سے گیا، ٹھیک ہے، لیکن اور اس کے کمائی کے دوران جتنے بھی ٹیکسز تھے وہ بھی ادا کر دیے گئے، لیکن جو فائنل انکم ہوئی ہے اس کے اوپر جو انکم ٹیکس واجب الادا تھا وہ نہیں ادا کیا گیا، ٹھیک ہے. اور ان کے ہاں انکم ٹیکس بڑا ہیوی ہوتا ہے، اور وہ سارے کا سارا پیسہ اٹھا کے کسی کیریئر کے ذریعے پاکستان آ گئے. پاکستان میں اس سے ایک گھر خریدا گیا، کنال کا یا 2 کنال کا یا 4 ایکڑ زمین خرید لی گئی، ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو زمین ہے اس کو 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے 6 مہینے میکسیمم ویسے ہوتا ہے، اس کے لیے ہولڈ کر لیا گیا. 6 مہینے کے لیے وہ زمین بیچ کے دکھایا گیا کہ جناب یہ ہماری لینڈ تھی، انہیریٹڈ فیملی، ہم نے بیچی ہے اور یہ ہماری لیگل بنی ہے. آتے وہ جو ہیں وہ اپنا کرنسی ڈیلر کے ذریعے ہیں، جاتے وہ پھر بینک کے ذریعے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جناب ہمارے پیسے، یہ ذرا ان کے پاؤنڈ دے دیجئے ہمیں برطانیہ والے فلانے اکاؤنٹ کے اندر، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس آ کے ریکویسٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک لگا ہوا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ بڑا خوفناک بات ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دورے کیوں پڑ رہے تھے کہ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کھولوں گا، میں ہاؤسنگ سیکٹر کھول رہا ہوں، میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر. یہ دورے کیوں پڑ رہے تھے؟ یہ دورے اس لیے پڑ رہے تھے کہ یہ کام کرنے والی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ دائیں بائیں پائی جاتی ہیں. اب دائیں بائیں آپ نے دیکھنا ہے. کمنگ بیک ٹو دیٹ، اس کے اندر سب سے بڑا جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی موجودگی میں تو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ان میں سے کوئی بنڈل آئلینڈ بیچنے نکلا ہوا ہے، کوئی روزویلٹ ہوٹل بیچنے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے، اور یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت وہ برٹش ورجن آئلینڈ میں جو ہے وہ کمپنی ضبط کروا دی جاتی ہے جو PIA کو کر رہی ہوتی ہے. تو PIA کا جہاز کوئی ملک سے باہر نہ جائے اس کی پروازوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، اور پابندی ہٹوانے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوئی آج کی تاریخ تک، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہیں نا یہ ہیں باندر کے ہاتھ میں استرے والی مخلوق، تو لہٰذا ان کی موجودگی میں تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک. تو وہ جو پاکستان میں تبدیلی کی باتیں ہیں ان کے پس منظر کے اندر ایک یہ فیکٹر بھی ڈال لیا جائے. وہ جو متوقع تبدیلی ہے اس کے اوپر کوئی NOC وغیرہ لینا ہے میاں صاحب سے کہ وہ اس کو ویٹو نہ کریں، وہ اس کو جوائن کر دیں، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ چپ رہ دیں اور شہباز شریف کو جوائن کرنے دیں. شہباز شریف صاحب بھی اسی کی اجازت طلب کرنے بھائیان کے پاس گئے، بھائیان کے پاس پہنچے. شہباز شریف صاحب بھی وہ پہنچ جائیں گے یار، ابھی نہیں جائیں گے تو 4 دن بعد چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. جانا تو انہوں نے ہے، تو کیونکہ ملک کے اکنامک سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ ایک جناب چھوٹا سا جو ہے ہماری پارٹی قائم ہے، وہ اصرار کر رہی ہے کہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب وہ ملاقات جو ہے نہ وہ حسین صاحب جو ہیں ان کے آفس میں ہوئی ہے، نہ ان کے گھر پہ ہوئی ہے، ایک تیسری جگہ جہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. تو میں وہاں پہ پھر میں بتا دوں گا پھر وہاں پہ کہ وہ جگہ کون سی ہے اور ٹائمنگ کیا ہے. میں کہا پائن ہم خبر دیتے ہیں اس کا، اگر کوئی کلیریفیکیشن جاری کرنا چاہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سائڈ سے، خاص طور پہ حسین صاحب کے دفتر سے، تو ضرور ہم نے اس کے حوالے سے رہنمائی کریں اور ہم آپ کی جو کلیریفیکیشن ہوگی اس کو بھی آن ایئر کریں گے. ایمانداری کا تقاضا یہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کو ضرور فیڈ بیک دیجیے گا جہاں پہ آپ سمجھیں کہ ہم درست
نہیں کر رہے، اور ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔